العلم النور، العلم النور، العلم النور۔ مولوی صاحب ایک سوالات کے سیکشن میں یہ بھی سوال تھا کہ اگر جو ہے قرآن پاک موجود ہے ہمارے پاس نا، تو پھر حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ کہ حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں اگر وہ بات بتاؤ، اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی نا اور اہمیت نہ ہوتی تو پھر قرآن کریم کا بھی ثبوت نہ ہوتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کریم ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، یہ کس نے ہم کو بتایا؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اللہ کے نبی نے کس کو بتایا؟ صحابہ کو بتایا۔ صحابہ نے یہ بات ہم تک پہنچائی۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حدیث میں تو یہی ہوتی ہے نا، اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ یعنی قرآن جو ہے، اس کے قرآن ہونے کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حدیث کو مانیں، کیونکہ قرآن کا ثبوت حدیث متواتر سے آیا ہے۔ تو جب قرآن کا ثبوت حدیث سے ہے، متواتر سے ہے، حدیث کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کریم سمجھانے کے اللہ کے نبی آئے ہیں۔ اگر بے شک قرآن کریم میں سب کچھ ہے، جب قرآن کریم میں سب کچھ ہے تو رب نے اپنے حبیب کو کیوں بھیجا؟ سکھانے کے لیے نبی کو کیوں بھیجا؟ اور نبی نے قرآن کریم صحابہ کو کیسے سکھایا؟ صحابہ کے عربی نہیں جانتے تھے کیا؟ قرآن آیا صحابہ پڑھ کے عمل کرتے؟ صحابہ نے ایسے تو نہیں کیا۔ قرآن تعلیمات کو صحابہ نے کس سے سمجھا؟ نبی پاک علیہ السلام نے سمجھا۔ ٹھیک ہے، دوسری یہ بات سمجھو کہ قرآن کریم کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا، یعنی کتاب کے ساتھ نبی بھی بھیجا ہے سکھانے سمجھانے کے لیے۔ اللہ پاک نے کیا بھیجا؟ نبی کو بھیجا سکھانے سمجھانے کے لیے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت ہوئے قرآن سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدیث نہ ہونا تو بندہ قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ دوبارہ میں ریوائز کر رہا ہوں اس بات کو کہ اگر حدیث نہ ہونا تو بندہ قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ قرآن پر عمل کریں، حدیث ضروری ہے۔ دیکھو آپ قرآن کریم میں کئی احکام ہیں، جب تک حدیث نہ ہو عمل نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ نے تو فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ نماز کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز کے شرائط کیا ہیں؟ فرائض کیا ہیں؟ مکروہات کیا ہیں؟ نماز کی کون سی چیزیں توڑتی ہیں نماز کو؟ یہ ہم کو قرآن میں تو نہیں ملیں گی۔ قرآن نے تو ہم کو نہیں بتایا کہ جو ہے نا نماز کے 30 واجبات ہیں، 32 مکروہات ہیں، 29 مفسدات ہیں، توڑنے والی چیزیں نماز کو۔ قرآن میں تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو نہیں ہے قرآن کریم میں نماز کے شرائط یہ ہیں، طہارت شرط، سترۃ شرط، استقبال قبلہ شرط، یہ تو قرآن نے نہیں بیان کیا۔ روزے کو دیکھو آپ، روزہ کیا ہے، کیسے ٹوٹتا ہے، کفارہ کیسے لازم ہوتا ہے، یہ تفصیل جو روزے کی ہے، توڑنے والی چیزیں جو ہے کفارہ کس سے ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا۔ قرآن میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔